الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العلي العظيم. معزز سامعین، قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور بھائیوں، خطبے کے اندر قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، آپ حضرات ہر ہفتے جمعہ کے خطبے میں اس آیت کو سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ اسی خطبہ جمعہ کے ذریعے سے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سبھی مسجدوں میں خطبے کے اندر یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ہماری بڑی محرومی ہے کہ ہم قرآن مجید کی ان سورتوں کا ترجمہ بھی نہیں جانتے جن سورتوں کو روزانہ 5 وقت کی نماز میں پڑھتے ہیں۔ سورہ فاتحہ، ہم ان دعاؤں کا ترجمہ بھی نہیں جانتے جن دعاؤں کو ہم عام طور سے پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خطبے کے اندر خطیب جو پڑھتا ہے، خطبے کے اندر وہ جو خطاب کرتا ہے، عموماً تمام مسجدوں میں آیتیں اور جملے تقریباً ملتے جلتے رہتے ہیں یا سیم ہی رہتے ہیں، اور ہم بچپن سے جوانی تک اور جوانی سے بڑھاپے تک ان خطبوں کو سنتے رہتے ہیں، مگر کبھی اس بات کی کوشش نہیں کرتے کہ نماز میں اللہ تبارک و تعالی قرآن کے ذریعے سے ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، اور خطبہ جمعہ میں خطیب ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہ جو خطبہ جمعہ ہے، یہ در حقیقت بیان ہے۔ خطبہ کا معنی بیان ہوتا ہے عربی میں، اردو میں ہم لوگ اس کو تقریر کہتے ہیں، بیان کہتے ہیں، مگر تقریر اور بیان کی عربی بنائیں گے تو اس کی عربی بنے گی خطبہ، اس کی جمع ہے خطاب، خطبات۔ تو یہ جو خطبہ ہے یہ بیان ہے۔ اس بیان میں کیا کہا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا ہو کہ اگر لوگ اس کو سمجھیں، چونکہ اسلام نے اس بیان کو بطور عبادت کے مقرر کر رکھا ہے، اس لیے ہم اس کی زبان عربی سے بدل کر اردو نہیں کر سکتے۔
یہ 2 رکعت نماز کے قائم مقام ہے، اس کا ثواب وہ ہے، اور یہ عبادت ہے۔ عبادت کے اندر طور طریقہ یہ اجتہادی نہیں ہوتا، یہ توقیفی اور سماعی ہوا کرتا ہے، یعنی صاحب شریعت کی طرف سے مقرر کردہ ہوا کرتا ہے، جس کو بذریعہ نقل سن کر ہم طے کر لیتے ہیں۔ نقل کیا ہے؟ یا تو قرآن کی آیتیں ہیں یا احادیث مبارکہ ہیں، ان میں جس طریقے سے بتلایا گیا اس طریقے سے ہم نے خطبے کو مقرر کر لیا ہے، لہذا اس کا عربی میں ہونا ضروری ٹھہرا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنی عربی بھی نہیں جانتے جو ہمارے سامنے روزانہ گزرتی ہیں، یہ محرومی کی بات ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، ہمارے اندر شوق اور رغبت پیدا ہونا چاہیے کہ ان صورتوں میں اور ان خطابات میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آج میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے وہ آیت ہے جو تقریباً ہر جمعے کے اندر خطیب پڑھتا ہے، سورہ نحل کی آیت، سورہ نحل 14ویں پارے میں، سورہ نحل کی آیت ہے 14ویں پارے کے اندر، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بس ایک ٹکڑا میں نے یہ خطبے کے اندر تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ان اللہ، بے شک اللہ حکم دیتا ہے، یأمر حکم دیتا ہے، بالعدل، عدل کا معنی آپ جانتے ہیں، عدل و انصاف کرنے کا، والاحسان، احسان کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، احسان کے معنی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا۔ صرف یہی احسان نہیں ہے کہ ہم نے بلا عوض ان کو کچھ عطا کر دیا، احسان کا معنی اتنا چھوٹا نہیں ہے، احسان کا معنی بہت وسیع ہے۔ یہ کہہ لو کہ اللہ اور اللہ کے تمام بندوں اور اللہ کی تمام مخلوق کا حق ادا کرنا، یہ اس کا وسیع معنی ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنا، اس میں تمام باتیں اللہ کے تعلق سے آ گئی، عقیدے بھی آ گئے، عبادتیں بھی آ گئی اور تسبیحات بھی آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کفر نہ کرنا، معصیت نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ بھی اس میں آ گیا اللہ کے حق ادا کرنے میں۔ اللہ کے بندوں اور اللہ کی تمام مخلوقات کا حق ادا کرنا، زبان سے، اپنے بدن سے، اپنے مال سے، اپنے چہرے کی مسکراہٹ سے، اور اپنے اچھے اخلاق اور کردار سے، اور بعض مرتبہ بلا عوض کسی کی ضرورت پوری کر کے، کسی کو ہدیہ تحفہ دے کر، جس طریقے سے بھی ہو سکے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، احسان کرنا، اور اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے اہل و عیال، اپنے اہل محلہ، اہل شہر اور پوری دنیا کے جن انسانوں سے آپ کا سابقہ پڑے ان کا حق ادا کرنا۔ حقوق کا بہت بیان، حقوق کا کافی بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر ارشاد فرما دیا ہے۔ کسی مذہب میں اور کسی زمانے میں اتنی تعلیمات کبھی حاصل نہیں ہوئی
جتنی تنہ تنہا جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کے تعلق سے اس امت کو تعلیم دی ہے۔ والإحسان وإيتاء ذي القربى، ایتاء ذی القربى کا معنی رشتہ داروں کو عطا کرنا، دینا۔ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اس میں سے رشتہ داروں کو دینا۔ یہ دینا دو طرح کا ہوتا ہے، واجب اور نفل۔ کچھ لوگوں کو دینا واجب ہے، مثلا باپ ہیں، ان کی بیوی ہے اور ان کے بچے ہیں جو ابھی کام دھام نہیں کر سکتے، ابھی ان کو ماں باپ کی ضرورت رہتی ہے، تو ان کا خرچ اٹھانا باپ کے اوپر واجب ہے، مقرر ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ اب اس عمر کو پہنچ گئے، ان حالت کو پہنچ گئے کہ اب وہ کما دھما نہیں سکتے، اپنی ضروریات کو خود سے پورا نہیں کر سکتے، تو اب ان کی ضروریات کو پورا کرنا ان کی آل اولاد کے اوپر واجب ہے۔ بعض مرتبہ دادی دادا اور نانی نانا کے حقوق بھی واجب ہو سکتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بھتیجے پر چچا کا اور چچا پر بھتیجے کا حق واجب بن جائے۔ یہ قرابتیں، موتیں ان چیزوں کو طے کرتی ہیں، ضرورتیں ان چیزوں کو طے کرتی ہیں۔ میں اجمالاً صرف اشارہ کر کے گزر رہا ہوں۔ بعض مرتبہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ایک بہن کا خرچہ بھائی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ بھائی کے اوپر واجب نہیں ہوتا، اگر وہ دے تو نفل ہوتا ہے۔ تو یہ ایتاء ذی القربی کا معنی اور مفہوم بھی بہت وسیع ہے، اور حالات کے اعتبار سے احکام بدلیں گے، مگر احسان اور ایتاء ذی القربی، ایتاء ذی القربی، یہ دونوں در حقیقت ایک ہی ہیں۔ احسان کے اندر جتنی شقیں ہیں، احسان کے اندر جتنے شعبے ہیں، ان میں چونکہ ایتاء ذی القربی بہت اہم شعبہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو الگ سے بیان کر دیا۔ آج ہم لوگ ان باتوں کی اہمیتوں کو محسوس نہیں کرتے۔ ہمارے سماج میں ان چیزوں کو کے جھگڑے چلے کرتے ہیں کہ کس کا نام نفقہ کس کے اوپر واجب ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کماتے ہیں اس کے تمام مالک ہم ہیں، اور اپنے اوپر خرچ کرنا بس یہی ضروری ہے۔ کون پریشان ہے، کون فاقے سے ہے، کون بیمار ہے، کون حاجت مند ہے، اس سے ہمارا کیا رشتہ ہے، ان چیزوں کو ہم نے ایسا فراموش کر دیا ہے جیسے زمانے جاہلیت کے اندر کفار و مشرکین نے فراموش کر دیا تھا، اور جیسے ہندوستان کے اندر رہنے والے یہ غیر مسلم، یہ دوسرے وہ قومیں جو اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے قانون کے منکر ہیں، ان لوگوں نے فراموش کیا ہوا ہے۔ لہذا باپ بیٹے کے حقوق کو نہیں پہچانتا، بیٹی کے حقوق کو نہیں پہچانتا، بیٹے اور بیٹی باپ کے حقوق کو نہیں پہچانتے، انہوں نے ایک دوسرے کے حقوق کو فراموش کر دیا ہے۔ اسی انہی کی راہ پر چلتے ہوئے ہم لوگوں نے بھی اسلامی تعلیمات کو، اسلامی احکام کو انہی کے طریقوں پر فراموش کیا ہوا ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ ان لوگوں نے کیسے فراموش کیا ہے، کچھ روشنی ڈال کر مثال سے سمجھایا جائے۔ محترم بھائی اور دوستو، یقیناً میں بھی چاہتا ہوں کہ مزید روشنی ڈالوں۔ آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ جن عورتوں کے تعلق سے اسلام پر نشانہ سادھا جاتا ہے، اسلام کو داغدار کیا جاتا ہے، اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے، کیا کہ اسلام کے اندر عورتوں پر ظلم ہے، اسلام کے اندر عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ کیا انصاف نہیں ہے کہ مسلمان اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلاتے،
مسلمان اپنی عورتوں کو آزادی نہیں دیتے، ان کو نقاب اور پردے کے اندر رکھتے ہیں، ان کو پابندیوں کی بیڑیوں میں جکڑ کر رکھتے ہیں۔ مسلمان اپنی عورتوں سے محبت نہیں رکھتے، وہ 4 شادیاں کرتے ہیں، اور مسلمان ان کی کوئی وقعت نہیں رکھتے، عورتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، جب چاہتے ہیں ان کو طلاق دیتے ہیں۔ یہ بہت سے الزامات غیروں نے اسلام کے اوپر لگا رکھے ہیں، اور ان کا خوب پرچار کیا جاتا ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، سوشل میڈیاؤں پر چرچے کیے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان فلموں پر ٹیکس بھی فری کر دیا جاتا ہے، حکومت ان کا ساتھ بھی دیتی ہے، اور گورنمنٹ امپلائی کو چھوٹ دیتی جاتی ہے کہ آپ سب لوگ آج جا کر اس فلم کو ضرور دیکھیں۔ ان فلموں میں کیا ہے؟ مسلمانوں کی بدنامیاں، اسلام کے اوپر نشانے، اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں، بار بار اس طرح کی فلمیں آتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے ان کے نام اور ان کی تعداد۔ یہ کیا ہے؟ اسلام پر لگنے والے الزام، مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ میں اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے عورتوں کے حقوق کو ثابت کرنا چاہتا ہوں، تو محترم بھائیوں اور دوستوں، میں یہ کہوں گا کہ سورج کو روشنی دکھانے والی حرکت ہے۔ سورج کے سامنے موم بتی لے کر اس کو روشنی دکھانے کی حرکت ہے۔ اسلام نے عورتوں کو کتنے حقوق ادا کیے، کیا ہم سب لوگ بھول گئے؟ زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں کے ساتھ کیا رویہ کیا جاتا تھا، ہم بھولے نہیں ہیں، یا اگر ہم بھول گئے تو پھر ہم بہت بڑے خطا کار ہیں۔ اس ملک کے اندر جہاں سے آج پوری دنیا میں پروپیگنڈے پھیلائے جا رہے ہیں، اس وقت بھی جب اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، اور آج بھی جب اسلام کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا پر چمک چکا ہے، ایسے وقت میں یہ دور جاہلیت کے وہ لوگ جو آج بھی اسلام کے مخالف ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، قرآن کے دشمن ہیں، ان کے یہاں وہی پرتھائیں ہیں۔ کیا عورتوں کو مانگلک کہہ کر یعنی منحوس کہہ کر متھرا کے آشرم میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو پہلے ان کا طریقہ یہ تھا کہ اس کو شوہر کی چتا کے ساتھ جلا دیتے تھے، اور اگر وہ جلنے پر آمادہ نہ ہو تو گاؤں کے لوگ لاٹھی ڈنڈے لے کر پیٹ کر ہکا کر اس کو چتا پر بٹھاتے تھے، اور وہ عورت زندہ جلا دی جاتی تھی۔ ہزاروں اور لاکھوں واقعات اس ملک کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ یہ تاریخ کی اٹل حقیقت ہے۔ ہندوستان کے تہذیب، ہندوستان کے کافرانہ اور مشرکانہ تہذیب کی سچی حقیقت ہے۔ جب دنیا نے اسلام کو دیکھا، عورتوں کے حقوق کو پہچانا، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئی، عورتوں نے بھی جانا، اس کے خلاف آوازیں اٹھی، مسلمانوں نے اس کے خلاف قانون بنائے، اور رفتہ رفتہ ستی پرتھا کو ختم کیا گیا، مگر آج بھی پوری طرح ختم نہیں ہے۔ اب وہ بیوہ عورتیں جن کو چتاؤں کے ساتھ جلانا ان کا مذہبی فریضہ تھا، ان کا دھرم تھا، وہ بیوائیں کہاں جائیں گی؟ مندروں میں بھیجنا شروع کر دیا، پنڈتوں کے حوالے کرنا شروع کر دیا، آشرموں میں بھیجنا شروع کر دیا۔ آج بھی لاکھوں کی تعداد میں وہ عورتیں ان آشرموں کے اندر جانوروں سے بدتر زندگی گزار رہی ہیں۔ اسی طریقے سے
اگر کسی کو اولاد نہ ہو، پہلے سائنس اتنی ترقی یافتہ نہیں تھی اس زمانے میں، آج بھی ہے، اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو ان کے یہاں نیوگ پرتھا تھی۔ نیوگ پرتھا کا معنی کہ اگر شوہر سے اولاد نہ ہو تو پھر گھر میں کسی سے بھی اولاد کر لیں، اگر گھر میں دوسرے لوگ نہ ہو تو مندر کے پنڈت صاحب سے وہ اولاد لے لیں، یعنی بالکل آزادی، اولاد کرنا ضروری ہے۔ اس کو نیوگ کہا جاتا ہے۔ اور میں بتلاتا ہوں، یہ تو ایک طرف کی بات ہوئی جو لڑکیوں عورتوں کے ساتھ کیا گیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں نے کیا کیا، جب ان کو عصری تعلیم کی ترقی دی گئی اور یورپی تعلیم پیٹرن سے ان کو آشنا کیا گیا تو وردھا آشرم بنائے گئے، اولڈ ہوم بنائے گئے۔ ان بچوں نے حقوق کو نہیں پہچانا، ان کے اندر مانوتا کی تعلیم نہیں آئی، انہوں نے انسانیت کے سنسکار کو یہ نہیں سیکھ پائے، لہذا آج پورے ملک میں یہ حالات پیدا ہیں کہ ماں باپ یا تو اناتھ آشرم کے، وردھا آشرم کے اندر، یا اگر ان کا ذاتی مکان ہے اسی کے اندر رہ رہے ہیں، بیٹے اور بیٹی کوئی بھی ان کے پاس رہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں اپنی جاب یا اپنے بزنس کے ساتھ، اپنی بیوی بچے کے ساتھ وہ خوش ہیں، ماں باپ کو اگر تھوڑے پیسے بھیج دیں تو بہت بڑا احسان مانا جاتا ہے، ورنہ وہ بھی اکثر جگہ پر غائب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو خیالی کہانیاں سنا رہا ہوں، میں آپ کو زمین کی سچی حقیقتیں بتا رہا ہوں۔ خود میرے سامنے بارہا اس طرح کے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی ان تکلیفوں کو بیان کیا ہے غیر مذہب سے۔ اسلام کا یہ اہم ترین شعبہ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ ہم جو پیسہ کماتے ہیں اس کے تنہا مالک نہیں ہیں، صرف اپنی ذات پر خرچ کرنا اور یہ سوچ بنانا، یہ اسلام کی سوچ کے خلاف ہے، اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، قرآن کی سینکڑوں آیتوں کے بھی خلاف ہے۔ لہذا ہم مسلمانوں کو اپنی زندگی قرآن اور سنت کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ لیا ہے، یہ وعدہ ہے کہ اسلام کی حفاظت اللہ کر کے رہے گا، چاہے غیر مسلمین کتنا ناراض کیوں نہ ہو، کتنا ناپسند نہ کرے، مگر وہ مسلمان جو دن رات غیر اسلامی طریقوں کے اندر مست بنے پڑے رہتے ہیں، ان مسلمانوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے۔ میں صاف صاف بتلا رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم سرکشت ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام سرکشت ہے، اسلام سرکشت ہے۔ ہم مسلمان اس وقت سرکشت ہوں گے جب ہم اسلام کے اس قلعے کے اندر پورے داخل ہو جائیں گے۔ اگر ہمارے دامن کا ایک ٹکڑا بھی اس قلعے کے باہر ہوگا تو دشمن ہمیں کھینچ کر تباہ و برباد کرے گا۔ وہ دشمن صرف شیطان نہیں ہے، وہ دشمن انسان بھی ہے۔ آج ہماری ہلاکت اور بربادی کا جو منظرنامہ دنیا کے اندر ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو فراموش کیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، ہم غیروں کے طریقوں پر ہیں۔ اپنے زندگی گزارنے میں، اپنے پروگرام کو کرنے میں، اپنی تجارت میں، اپنی مباشرت میں، اپنی معاشرت میں، ہر چیز میں غیروں کے طریقے پر ہیں، اس لیے غیر ہمیں نوالا بنا رہا ہے۔ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے میدان میں ہیں، ہم ان کے قلعے میں ہیں، ہم اسلام کے قلعے میں نہیں ہیں۔ میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اسلام بھی ایک راجیہ کی طرح ہے،
ایک مملکت، ایک حکومت کی طرح اسلام بھی ہے۔ جیسے راجیہ کی سرحدیں ہوتی ہیں، سیمائیں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے اسلام کی سرحدیں ہیں۔ تلک حدود اللہ، یہ اسلام کی سرحدیں ہیں، اسلام کی سیمائیں ہیں، اور یہ سیمائیں، یہ سرحدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سنویدھان کے ذریعے بنائی گئی ہیں۔ یہ کسی انسانی سنویدھان کے ذریعے نہیں ہے، اس سنویدھان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے۔ لہذا کسی بھی وقت، کسی بھی زمانے میں کوئی بھی طاقت اس سنویدھان کو بدل نہیں سکتی۔ اور یہ جو راجیہ ہے، یہ جو مملکت ہے، آپ جانتے ہوں گے ہر راجیہ کا قلعہ ہوتا ہے، اس کی فصیل ہوتی ہے، شہر کے باہر اس کی دیواریں ہوتی ہیں، اس کو قلعہ پناہ کہتے ہیں یا شہر پناہ کہتے ہیں۔ اسلام کے اندر وہ شہر پناہ موجود ہے۔ باہر کی طاقتیں اسلام کے اس دیوار کو قطعاً نہیں بھید سکتی، وہ کتنی پربھاوشالی طاقتیں کیوں نہ ہو، وہ بھید تو کیا، اس کو ہلا بھی نہیں سکتی۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ مگر آپ سمجھیں، کوئی اس قلعے سے نکل کر باہر چلا جائے، کوئی اس سیما، اس سرحد سے نکل کر باہر چلا جائے، تو پھر اس کی گارنٹی نہیں ہوتی ہے۔ آج اگر پوری امت قلعے اسلامی سے باہر چلی جائے، اس کی سرحد اور سیما کے اس پار چلی جائے، تو پوری امت کی ذمہ داری اور کوئی گارنٹی نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مفہوم بنتا ہے اس کا؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اسلام کی جو تعلیمات ہیں، یہ اس کی سرحدیں ہیں، ان سرحدوں کے اندر رہنا ضروری ہے، ان تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کو چھوڑتے ہیں تو ہم سرحد کے باہر جا پڑتے ہیں، جب سرحد کے باہر جا پڑیں گے تو دشمن ہماری طاق میں ہے، وہ ہمیں برباد کرے گا اور ہم برباد ہونے سے رک نہیں پائیں گے، کیونکہ دشمن بھی کہیں نہ کہیں مادی اعتبار سے طاقتور ہے۔ بات چل رہی تھی حقوق کی، یہ دو باتیں۔ نمبر 1 عدل و احسان، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ احسان کا ایک حصہ ہے۔ اس کے آگے وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، اور اللہ تمہیں روکتا ہے۔ نہا ینہا کا معنی روکنا، منع کرنا، اور اللہ تمہیں روکتا ہے، تمہیں منع کرتا ہے فحش چیزوں سے، فحش باتوں سے۔ زبان سے بھی ایسی باتیں نہ نکلیں جو متانت اور وقار کے خلاف ہوں، جو سنجیدگی کے خلاف ہوں۔ گالم گلوچ، بے تکی باتیں، بے سند اور غیر معتبر باتیں، سنی سنائی باتیں۔ آج ہمارے پاس جو سب سے بڑی مصیبت ہے وہ موبائل کے ذریعے سوشل میڈیا ہے۔ بے سنی سنائی باتیں، بے بنیاد باتوں پر ہمارے نوجوان گھنٹوں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ایک آئی ٹی سیل نے ایک فتنہ چھوڑا، اب ہمارے نوجوان کوا کام لے گیا اس کے پیچھے پڑے اور اپنے وقت کو لا یعنی باتوں کے اندر خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا اخلاق کی بنیاد 4 چیزوں پر، اس میں سے 2 تو میں نے ابھی پھر بیان کر دیا، تیسری ہے متانت، وقار اور سنجیدگی۔ یہ ساری باتیں وقار اور سنجیدگی کے خلاف ہیں۔ بنیا جو اپنے لنگی کو ایسے اٹھا کر بیٹھا رہتا ہے چبوتروں پر، یہ متانت اور سنجیدگی کے خلاف ہے۔ ذرا سی بارش ہو جائے لوگ اپنی پوری لنگی کو اٹھا کر چلنے لگتے ہیں،
بعض مرتبہ شرمگاہیں نظر آ سکتی ہیں، ان حالات کے اندر چلنے لگتے ہیں، یہ متانت اور سنجیدگی کے خلاف ہے، یعنی اخلاق کی بنیاد کے خلاف ہے۔ اس کے بھی معنی بہت وسیع ہیں، بہت سارے اس کے اندر جزیات ہیں۔ آپ بھی، میں کہتا ہوں آپ بھی غور فرمائیں، انشاءاللہ بہت سی باتیں اللہ آپ کے دلوں پر بھی کھولیں گے۔ بچوں کے سامنے سبک حرکتی کرنا، سنجیدگی اور متانت کے خلاف کام کرنا، یہ سب روح اسلامی کے خلاف ہے۔ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، فحش کا معنی بھی آپ جانتے ہیں، بری باتیں کرنا، برے اعمال کرنا، منکر گناہ کے کام کرنا جس پر شریعت نے انکار کیا ہے، اللہ اور رسول نے انکار کیا ہے، ان باتوں کو کرنا۔ والبغی، بغی کا معنی ظلم کرنا، ستم کرنا۔ اس کے اندر نظافت اور پاکی بھی آ گئی، جو اسلام کی چوتھی بنیاد ہے، اخلاق کی چوتھی بنیاد ہے، کیونکہ فحش یہ گندی چیز ہے، یہ گندگی ہے، لہذا جب اس گندگی سے منع کیا گیا جو نظر نہیں آ رہی ہے تو بدرجہ اولا وہ گندگی زیادہ ممنوع ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انداز میں باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ ایک لفظ بولے اور نہ جانے کتنے معنی اور مفہوم اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بیان کرنے بیٹھ جائے یا کوئی لکھنے بیٹھ جائے تو قلمیں ختم ہو جائیں، کاغذ ختم ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ الفاظ کے معنی اور مفہوم یہ ختم ہونے کو نہیں آتے۔ محترم بھائی اور دوستوں، میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ایک طرف اسلام دشمن طاقتیں اسلام کو بدنام اور برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے پر لگی ہوئی ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ یہ اسلام اللہ کا فیصلہ ہے، وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اسلام تو نہیں مٹے گا، مگر ہمیں بھی کچھ ہوش میں آنا ہوگا، ہمیں بھی یہ سوچنا ہوگا کہ اللہ نے اسلام کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، ہم جیسے مسلمانوں کی حفاظت کا نہیں، جو دن رات خواہشات نفس کے پیچھے رہتے ہیں۔ ہماری محفلیں، ہماری مجلسیں عدل و انصاف سے خالی ہوتی ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ عدل انصاف کیا ہوتا ہے۔ اگر بہت کچھ ہم کر دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی مان جاؤ، آپ بھی مان جاؤ۔ حقوق دلوانے پر آج کی تاریخ میں ہم قادری نہیں ہیں، بے ایمانیاں دن دہاڑے ہو رہی ہیں، حقوق مارے جاتے ہیں، حقوق کو دبا کر لوگ حش پر چلے جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں، یہ نیکی نہیں، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم نے احسان، اچھائی، متانت اور سنجیدگی، پاکی اور نظافت، ان تمام چیزوں سے اپنے دامن کو بچایا ہے، چھوڑایا ہے۔ اس لیے ہم لوگ پریشان حال ہیں اور غیروں کو موقع ملتا ہے، غیروں کو موقع ملتا ہے ہمارے خلاف بولنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن کو نہیں پڑھا ہے، انہوں نے اسلام کو نہیں سمجھا ہے، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر اسلام کی تصویر اپنے ذہن کے اندر لاتے ہیں، اسلام کا جو تصور وہ کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، وہ ہمیں اور آپ کو دیکھ کر کرتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے اخلاق قرآن و سنت سے اتنے دور ہیں کہ ان کے ذہن میں جو تصویر بنتی ہے وہ غلط بن جاتی ہے۔ قصور کس کا ہے؟ ان سے زیادہ قصور ہم لوگوں کا ہے۔ لہذا ہمیں اس موقع پر یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم نماز کے اندر جو صورتیں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ بھی دیکھیں گے، خطبے کے اندر جو خطیب ہر جمعہ کو کہتا ہے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہوتا ہے اس کو بھی سمجھیں گے۔ ذرا آگے آویں، اپنی رغبت، اپنی خواہش، اپنی پسند اسلام کی طرف ذرا بڑھاویں۔
اگر ہم اسی طرح برف کی طرح جمے رہیں گے، منجمد رہیں گے، مردہ لاش کی طرح پڑے رہیں گے، تو پھر ہمیں کوئی بھی طاقت بنا نہیں سکتی، کبھی ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہذا ہمیں زندہ ہونا پڑے گا، ہمیں اپنا قدم آگے بڑھانا پڑے گا، ہمیں اپنے دماغ کو زندہ کرنا پڑے گا کہ ہمیں کچھ جاننا ہے، ہمیں سیکھنا ہے، ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یہ کون کرے گا؟ جس کا یہ ایمان ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے، اور اللہ ہمارے تمام حرکات و سکنات کا حساب کتاب لیں گے، اور اسی حساب و کتاب کے مطابق یا تو انعام ملے گا یا پھر سزا ملے گی، جس کے نتیجے میں جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ہم نے آخرت کے ان احوال کو بھی فراموش کیا اور مردوں کی طرح جینے لگے۔ محترم بھائی اور دوستوں، اسلام جیسے ایک زندہ مذہب ہے، اسی طرح ہمیں ایک زندہ قوم بننا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور اس کے مطابق عمل بھی کرنا پڑے گا۔ اس وقت ہم اسلام کے قلعے کے اندر آ پائیں گے، اپنی اور اسلام کی حفاظت کر پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔